چنانچہ لکم دینکم ولی دین، قرآن کریم کی آیت اگرچہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی مگر بہت سارے احکامات شریعت میں بھی اصول یہی چلتا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے حساب سے چلے، اور ذمہ داریاں تو کبھی اتنی الگ ہوتی ہیں کہ باپ پہ کچھ اور واجب ہے، بیٹے پہ کچھ اور، شوہر پہ کچھ اور واجب ہے، بیوی پہ کچھ اور، عالم کی ذمہ داری الگ ہے، جاہل کی ذمہ داری الگ، مالدار کی ذمہ داری الگ ہے، غریب کی ذمہ داری الگ، امام کی ذمہ داری الگ ہے، ان کے ماننے والے کی ذمہ داری الگ۔ اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں کتنی ہی ایسی حکایتیں جہاں پہ ہم یہ جملہ نظر آتا کہ امام فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، تمہارا مسئلہ الگ، ہمارا مسئلہ الگ، لیکن ایک فرق کے ساتھ امام اپنے لیے ہمیشہ مشکل مسئلہ اختیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہمیشہ آسان مسئلہ، جیسے نہج البلاغہ پہ خطبہ کہ جس میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ سنو تمہارے مولا نے اس دنیا سے فقط ایک پھٹی ہوئی چادر اور 2 سوکھی ہوئی روٹیاں لی، باقاعدہ ایک میرے مولا کا خط ہے نہج البلاغہ، اپنے گورنر کے نام لکھا ہے، یہ گورنر علی کا تھا، مگر اس نے شہر بصرہ کا گورنر ایک ایسی دعوت ولیمہ میں شرکت کر دی جس دعوت ولیمہ خالی مالدار اور پیسے والے لوگ بلائے گئے تھے۔ اسلام ایسی دعوت انتہائی کراہیت رکھتی، اگر کھل کے اسے حرام نہ کرے تب بھی یاد رکھیے کہ جو یہ قوم کا مزاج بن گیا کہ غریب غربا ایک طرف، پیسے والے ایک طرف، اور پیسے والوں کا اتنا دماغ خراب ہوتا کہ اگر ان کا غریب رشتہ دار خالی رشتہ داری کے ناطے انہیں سلام بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے آیا یا مدد کی درخواست لے کے آیا، جب اگر وہ اپنے رشتہ دار سے یہ تقاضا کرے کہ میں تمہارا رشتہ دار، میری حالت تم دیکھ رہے ہو، واقعاً اس امیر رشتہ دار کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا۔ لیکن میں نے شاید پہلے درس میں بھی یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اے پیسے والے تیرے مال حق ہے ان غریب لوگوں کا۔ چنانچہ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ اسلام کی ہدایتیں سنی ہوگی کہ جب کبھی کسی کی مدد کرو تو کوشش یہ کرو کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ مت رکھو، اپنے ہاتھ پہ رکھو اور اس سے کہو کہ اٹھا لے، اس لیے کہ ید الفقیر ید اللہ، غریب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا، اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ ہمیشہ نیچے۔ مگر اتنا حکم اسلامی کے باوجود آج ہمارے معاشرے واضح فرق نظر آ رہا، پیسے والوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی، ان کی مسجدیں الگ، ان کے امام باڑے الگ، ان کی تقاریب اور خوشی کے محفلیں الگ، اور غریب بیچارے الگ۔ ہاں، اس کے اندر پھر وہی بات آتی کہ ایک دخل شاید اس بات کا بھی کہ اسلام پیسے والے کی ذمہ داری قرار دیتا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اور غریب کی ذمہ داری قرار دیتا کہ جب تک کہ تمہاری زندگی اور جان خطرے میں نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ غریب بھی اپنی ذمہ داری بھول کر اپنے آپ کو ایسا ذلیل کرنے کی جگہ لے جاتا۔ وہی بات میں نے کہی کہ اگر ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ پیسے والے کی ذمہ داری ہے مدد کرنا، تو غریب یہ نہ سمجھے کہ جب اس کی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کے پاس جانا، اس کی ذمہ داری الگ، ہماری ذمہ داری الگ، ہمیں صبر کرنا اور اسے انفاق اور مدد کرنا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ سخت ہو جاتا جب کوئی رشتہ داری کی بات آ جائے، اس لیے کہ چند بدترین
ترین گناہگاروں وہ آدمی شامل ہے۔ عجیب ایک حدیث ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا تھا، یہاں چون سالوں سے کوئی درس نہیں ہوا۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، شہید ثانی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، کتاب کلمۃ اللہ کی حدیث۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جب پروردگار عز وجل نے جنت کو بنایا تو جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، ایسے عالیشان محل، ایسے خوبصورت باغ، دودھ و شہد کی نہریں، سونے اور چاندی کی عمارتیں، چنانچہ اپنے آپ کو دیکھ کے جنت خود مسکرا اٹھی اور کہا سعدا من یدخل، کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر داخل کیا جائے گا اور جسے جگہ دی جائے گی۔ آئینہ تو وہ چیز ہے کہ ہر ایک کو دھوکہ دیتا۔ خواتین آئینہ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو کتنا حسین جمیل سمجھتی ہوگی، میرا اندازہ، مگر جنت اگر یہ کہے، حضرت یوسف کے واقعے میں تو نبی کی بات آ گئی نا، عورتیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ ہر جگہ ہماری ہی برائی ہوتی۔ حضرت یوسف کے واقعے روایات میں یہ حضرت یوسف کا اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا کہ اچھے بھلے باپ کے گھر عافیت اور خیریت کے ساتھ بیٹھے، اور باپ اتنے محبت کر رہا کہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، مگر بیٹھے بٹھائے مصیبت، کنویں میں پھینکا گئے، غلام بنا کے بیچا گئے، کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں، کبھی گھروں میں لوگوں کی نوکری کر رہے ہیں، ایک نبی خدا۔ لیکن باقی وجوہات کے علاوہ اس میں پروردگار کی مصلحتیں بھی تھی، اس میں قوم موسیٰ کو فلسطین سے مصر پہنچانے کا جذبہ بھی تھا، مگر ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ ایک آئینہ اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت یوسف اپنے خوبصورتی کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا تو بے اختیار ایک جملہ کہہ دیا کہ جس میں چاہے ان کی نیت میں خرابی ہو کہ نہ ہو، جملہ تکبر کا ہے، جملہ غرور کا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ اگر میں کبھی غلام ہوتا تو لوگ مجھے لاکھوں کروڑوں روپے میں خریدتے اپنے حسن اور جمال کو دیکھ کر۔ واقعاً حضرت یوسف کو حق تھا اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے کا، مگر تکبر کا جملہ چاہے بغیر ہماری نیت کی خرابی کے، ہمارے دل میں جذبہ بھی نہیں، مگر ایک جملہ زبان پہ آ جائے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ حضرت یوسف نے کہا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایک نبی کا بیٹا، میں ایک نبی کا پوتا، اور میں اور بھلا غلام بنا، لیکن بطور مثال کا خدا نے بتا دیا یہی یوسف غلام بنے، بازار میں بیچنے کے لیے تو رکھا گیا، ایک آدمی خریدنے کو تیار نہیں تھا، جو سوچ رہے تھے کہ لاکھوں درہم میں بکوں، ایک درہم کو قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ قرآن کی آیت بھی، یبخلون، لوگ یوسف کو دیکھ کے کنجوسی کر رہے تھے کہ بھائی اس غلام کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں، کیوں؟ فقط ایک جملہ ایسا نکلا، یہی وجہ کہ آئینہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم آیا۔ یقیناً آپ کے گھر میں علامہ مجلسی کی کتاب تہذیب الاسلام تو ہو، اس میں باقاعدہ پورا ایک باب ہے آئینہ دیکھنے کے آداب۔ خیر بات سے بات نکلتی چلی، اصل بات یہ کہنا تھا کہ تکبر اور غرور کسی کے حوالے سے ہو اللہ کو ناپسند، بلکہ ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ، سارا کفر ہم مومن، ہم مسلمان، مگر امام فرماتے ہیں کہ سارا کفر تین چیزوں سے نکلتا۔ نمبر ایک الکبر والحرص والحسد، یہ آدمی کے دل میں غرور آ جائے، یہ آدمی کے دل میں حسد آ جائے، یہ آدمی کے دل میں لالچ آ جائے۔ حرص ایک لالچ ہوتی ہے، لالچ کی بھی بڑی قسم، جتنا ملتا جائے اور آج کی دنیا یہ تینوں باتیں بہت اہم ہمارے یہاں۔ الحمدللہ
نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، حجاب کرنے والیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ خاص طور پر جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں، یہاں 25 سال پہلے جب آدھے میل کا سفر طے کرتے ایک حجاب نظر نہیں آتا، اور آج اگر 25 پہ حجاب ہیں، آج بھی ہیں، پھر بھی اس کے درمیان حجاب نظر آ جاتا۔ آج جہاں تک مجھے لوگوں کے گھروں کی حالت پتہ چلتی، الحمدللہ گانے سے بچنے والے ہیں، اگر ہزاروں کیا لاکھوں گانا سننے والے تو بہرحال ہیں، آج خمس دینے والے ہیں۔ یہ سارے واجبات و حرام نظر آ رہا ہے نظام، مگر جتنا وہ برائیاں کم ہوئی اتنا غرور بڑھ گیا، حسد بڑھ گیا، لالچ بڑھ گئی، اسے بڑھایا گیا۔ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو غلط نہیں کہ شیطان نے ایک محاذ پر شکست کھانے کے بعد دوسرے طرف سے آ کے ہم پر حملہ کیا۔ جیسے احد کی لڑائی میں اگر کفار مکہ انہیں بھاگنا پڑا تو ان کا ایک لشکر راستہ بدل کر پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرتا، تو شیطان اگر ایک طرف ان سے مان کھا رہا تو وہ شکست نہیں مان رہا، جسے آج کل کی اخباری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک محاذ میں شکست کھا کے نیا محاذ کھول دیا۔ واقعا نفسیاتی گناہ، نفسانی گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، بھائی بھائی میں حسد، بہن بہن میں حسد، تکبر اور غرور۔ اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسجدیں اور امام باڑے بھی الگ ہو جاتے ہیں، جہاں غریبوں کا آنا پسند نہیں کیا جاتا۔ امام فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری چیز، سارا کفر وہ پیدا ہی 3 باتوں سے ہوتا۔ چنانچہ شیطان بنا اپنے غرور کی وجہ سے کہ میں بڑا، میں چھوٹے کے آگے کیوں جھکوں۔ آدم جنت سے نکلے لالچ کی وجہ سے کہ اللہ نے ساری جنت کی نعمتیں دے دی، فقط ایک پھل کھانے سے روکا، باقی تو کھول کے آیا دروازہ کہ ساری جنت تیرے لیے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی پوری جنت تمہارے لیے ایک چیز سے منع کیا۔ مگر جب انسان میں حرص آتی تو جتنا اسے دے دو پھر بھی اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ منہ بند ہوتا۔ والحسد، جس نے بھائی کے ہاتھوں بھائی کو یعنی قابیل کے ہاتھوں حابیل کو شہید کروایا۔ اب یہ جذبہ جو بڑھتا جا رہا تو اسلام خالی، یہ باقاعدہ درس ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اسلام فقط ہمیں خرابی نہیں بتائی کہ دیکھو یہ گناہ یہ گناہ، اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ یعنی ہم اپنا ٹیسٹ کرانے لیبارٹری میں جاتے ہیں، وہ خارج ہمیں خرابی بتاتا، یہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ خرابیاں، یہ آپ کا شوگر ٹیسٹ ہے، یہ خرابیاں، وہ علاج نہیں بتاتا۔ علاج کے لیے ہمیں طبیب کے پاس آنا ہوتا ہے، ڈاکٹر۔ آج کل خاص طور پر جتنے اسپیشلسٹ ہیں وہ ہمیں ہماری خرابیاں نہیں بتاتے۔ ہم گئے، طبیعت خراب ہے اور فلاں چیزیں اور سر میں درد ہے اور پیٹ میں درد ہے، اور یہ جو آج بھی 10 اور 20 روپے فیس لے کر پڑیا دینے والے ڈاکٹر ہیں ان کی بات چھوڑ، ورنہ باقی کہے جاؤ پہلے ٹیسٹ کرو۔ خرابی وہ بتائے گا، علاج ہم بتائیں۔ اسلام میں ایسا نہیں، خرابی بھی اسلام بتاتا، علاج بھی اسلام بتاتا۔ اب مثلا تکبر، کہا کہ جس وجہ سے پیدا ہوتا وہ ساری چیزیں ختم کر دو۔ چنانچہ آئینہ دیکھنا بھی ایک سبب ہے تکبر کا۔ مجھے آپ کے ماحول کا زیادہ اندازہ نہیں، مردوں کی حد تک تو میں جانتا ہوں، مگر ہمارے ماحول کتنے ہی گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہیں اور کتنی ہی طلاقیں اس لیے ہو رہی ہیں، اور یہاں طلاق تک بات نہ بھی پہنچے تو 24 گھنٹے شوہر اور بیوی جوتا پیدار اس لیے ہو رہی ہے کہ بیوی اتنا تکبر اپنے میکے سے لے کے آتی، یا باپ کی دولت پر، یا بھائیوں کی طاقت پر، یا اپنے حسن و جمال پر، اور یہ خیال کر ایک سے ایک رشتہ مجھے مل سکتا۔ دیکھیے کہ ساری چیزیں پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہی چیزیں بڑھ کر پورے خاندان تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اسلام ایک اردو کا ایک محاورہ
فارسی کا اردو میں بھی استعمال، غربا کشتن روز اول، غالباً انگریزی میں بھی ایسا کوئی محاورہ، live the evil in the bud، بالکل برائی کے شروع میں اس کی جڑ کاٹ دو، بلی کو پہلے دن مار دو۔ آئینہ، دولت، یہ ساری چیزیں وہ جو آدمی کو چاہے ابھی خرابی نہ ہو آگے خرابی میں لے جاتی ہیں۔ چنانچہ تہذیب الاسلام آئینہ دیکھنے کے جو آداب بتائے گئے ان سب کا خلاصہ یہی کہ آدمی کے دل میں ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، یا شکر کرو خدا کا، یا عبرت پکڑو، یا اللہ سے پناہ مانگو، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کتاب ہر گھر اور ہر بچے کے ہاتھ میں، اس کی باتیں دہرانے کا فائدہ نہیں۔ خلاصہ یہ تو ہوئی ہماری آپ کی بات، لیکن اگر جنت اپنے آپ کو دیکھے اور یہ کہے کہ میں اتنی حسین و جمیل و خوبصورت جو میرے اندر داخل، وہ کتنا خوش قسمت ہو۔ پروردگار فوراً اعلان کیا، اور بڑا عجیب اعلان، وَعِزَّتِي وَجَلَالِ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، قسم کھا رہا، اور قسم بھی گھوڑے، زمانے، سورج اور چاند کی نہیں جو قرآن میں کھائی گئی، قسم اپنی عزت اور اپنی جلال، جو یہ حدیث عیسیٰ میں نظر آتی ہے اور یہ اس حدیث میں۔ لیکن اللہ نے قسم کیوں کھا؟ کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِ لَا يَدْخُلُكَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ النَّاسِ، ساری دنیا تیرے اندر آ جائے، 8 گناہگار تیرے اندر داخل نہیں ہوں۔ اور ان میں جہاں شرابی کا تذکرہ، زانی کا تذکرہ، ظالم حکمران کے جاسوسوں کا تذکرہ، وہاں ہے وَلَا قَاطِعَ الرَّحِمِ، جو رشتہ داری کا حق کان کے بیٹھتا، وہ جو نیکی چاہے کر لے، وہ جو عبادت چاہے کر لے، وہ جتنا زیادہ ثواب کما لے، جنت اس کے لیے نہیں۔ پہلے دن جنت کے مین گیٹ پر ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا گیا، یہ قاطع رحم، رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا، وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، پہلے دن یہ اعلان ہو چکا۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد حالت یہی، دولت آ گئی، کاروبار ترقی کر گیا، چھوٹے سے فلیٹ سے عالیشان لگژری اپارٹمنٹ میں چلے گئے اور دماغ خراب ہو گئے۔ مگر اسلام اتنا بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ پیسے والوں کی دعوت میں کوئی آدمی شرکت کرے۔ مولا کا گورنر عثمان ابن حنیف چلے گئے، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کی فضیلت، ان کا ثواب، ان کا مولا کی بارگاہ میں ان کی عزت، ان کا احترام۔ مگر ایسی غلطی کی کہ پیسے والوں کا دماغ اور خراب ہو، خبردار آئندہ یہ غلطی نہ کرنا۔ مگر وہ جو خط ان کے نام لکھا، اس کے شروع میں یہ پیغام واضح کیا کہ دیکھو تم علی جیسے تو نہ بن سکتے ہو، نہ علی تم سے چاہتے، مگر کیا مطلب اس جملے کا؟ کہا دیکھو تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط ایک پھٹی ہوئی چادر لی اور 2 سوچی ہوئی روٹیاں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ولیکن اعینون بورع واجتہاد وعفت وصداق، مگر کم از کم اتنا تو علی کی مدد کرو کہ واجبات اور حرام کی پابندی کر لو، ورا اس فتح اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچا لو، واجتہاد دین خدا میں کوشش کرو، وصداق اور میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ پیسہ ہے بھی تو اسے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت؟ مولا اپنے ماننے والوں سے ایک عجیب لفظ اعینونی، میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں، علی جیسا مشکل کشا مدد مانگ رہا ہوں، میری مدد کرو۔ اور علی کی مدد یہ حلال اور حرام کا خیال کرتے رہنا، علی کی مدد یہ زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنا، یعنی حد سے زیادہ نعمتوں کا استعمال نہ ہو۔ اللہ جو حلال نعمتیں دی اس کے لیے بھی ایک اصول بیان ہوا، اور بڑے عجیب انداز، بڑا عجیب انداز۔
اس لیے کہ آج کل جن کے گھر میں غربت ہے تو حد سے زیادہ اور دولت ہے تو حد سے زیادہ، ایک عجیب واقعہ، دنیا اپنے آپ کو زیادہ پھیلاؤ نہیں۔ جب پھر ایک بات میں عرض کر دوں، شاید آج کے درس میں یہ تیسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے، اس وقت ہماری قوم کا جو سب سے اہم مسئلہ طلاق ہے، گھروں کا ٹوٹنا، ذرا ذرا سی بات پر لڑکیوں کا بگڑ کے گھر آ کے بیٹھ جانا، بلکہ شاید آج ہی نہیں، اس سال جو درس ہو رہے ہیں اس میں عمومی طور پہ یہ بات کئی دفعہ ہوئی، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہر لڑکی دنیا کی ہر نعمت کسی دنیا میں چاہیے، آخرت کا تصور ذہن سے نکل گیا، اور یہ اس لیے یہ ہے ہمارے ٹیلی ویژن کا کمال، یہ ہے ہمارے وی سی آر کی برکت، یہ ہے ہمارے ڈش اینٹینا کے فضائل، ایسا مصنوعی ماحول بنا کے دیا جاتا، مردوں کا دماغ بھی خراب ہوتا، ایسی حسین حسین عورتیں وہ ٹیلی ویژن اور انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی ایسی، تم خود کیا ہو یہ کوئی نہیں دیکھتا، مگر ایک ایسا ماحول بنا دیا، اور عورتوں کا بھی دماغ خراب کیا اس ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا، گھروں میں دھڑ لگواتی چلی جائیے، مگر یہ لگواتی چلی جائیے میں نے اس لیے کہا تو خدا معلوم سچ ہے کہ جھوٹ، میری ساری مجلسیں سننے کے بعد مرد کہتے ہیں مولانا جا کے ہماری بیویوں کو سمجھائیے، ہم تو تیار بھی نہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں، صبح کو نکلے کراچی جیسے شہر میں رات کے 10 بجے آتے، کسی کو دو نوکریاں کرنا پڑ رہی، کیا کیا جائے، گھر کی عورتیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا سمجھائیے، رمضان میں مجھے موقع ملا میں سمجھا رہا ہوں، خلاصہ یہ ایسا ایک مصنوعی ماحول بنا دی کہ ہر لڑکی یہ سمجھتی کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر یہ فریج ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ لگژری اپارٹمنٹ ہے، یہ نئے ماڈل کی کار، ہر شوہر بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا، مگر ایک باقاعدہ ایسی چیزیں اتنی مرتبہ دکھائی گئی۔ اچھا ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، یہ آگے ایک درس میں کام آئے گا، یہ ٹیکنیک اور طریقہ ہے اسلام کا، یہ طریقہ اسلام کا ہے، لے انہوں نے لیا، کیا مطلب؟ اسلام نے کہا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا، اس کے لیے اس کے چاروں طرف ماحول ایسا رکھا، سوئے اٹھے کھیلے کھائے کچھ بھی کرے، ماحول ایسا بنا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں بیٹھی جائیں، وہ تو ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمارے ڈش اینٹینا اور ہمارے اس وی سی آر اور ٹیلی ویژن اس نے وہ کفر والا اور گناہوں والا اور اخلاقی خرابی والا ماحول بنا دیا، ہماری بچی آنکھ کھلتے ایسا ماحول وہاں دیکھتی ہے مصنوعی، مگر دل اور دماغ کو اپنا قیدی بنا لینے والا، کیا اس کو توقع یہی، اور جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے اختلافات اور آخر سیپریشن یا طلاق، تو اس ماحول کے اندر یہ چیز بار بار یاد رکھنا کہ جائز طریقے سے بھی اگر دولت ملے، حرام تو چھوڑیے، جائز تب بھی ایک حد تک استعمال ہونا چاہیے۔ آخری جملے اور وہ یہ کہ مدینے پہلے اتنی غربت تھی کہ لوگوں اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتے، پیٹ پہ پتھر تاکہ بھوک نہ لگے، اور خیبر کے بعد اتنی دولت آئی کہ ایک جملہ یہ سمجھانے کے لیے کافی کہ کیا ماحول ہو، اتنی دولت آئی کہ جو سونا یہ لوگ لے کے آئے تھے خیبر سے، ایک ایک آدمی الگ الگ، سارا اکٹھا ایک ایک آدمی، اتنا سونا تھا کہ جب اس میں سے کچھ بیچنا پڑتا تھا تو کلہاڑی کے ذریعے سے اسے کاٹا جاتا تھا، جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں، جس سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، سونا اتنا تھا، سونا، باقی غلام کنیزے جائیداد باغ کھیتی اس کی تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن جتنے جلدی دولت آتی اتنا ہی جلدی آدمی اپنا ماضی بھی بھول جاتا، کہ کبھی ڈیڑھیے فلیٹ میں رہنے والا
آج اگر 2500 یا 2000 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں رہنا بھول گئے، اور خالی بھولتا نہیں، وہ ساری خرابیاں اس میں آتی۔ پیغمبر نے دیکھا کہ مدینہ کے نمازی، مدینہ کے روزے دار، مدینہ کے مخلص آہستہ آہستہ بدل رہے، اور جب کوئی اعتراض کرتا تو وہ ایک جواب دے دیتے کہ بھائی ہم کوئی حرام تو نہیں کر رہے، حلال کر رہے ہیں۔ حد سے زیادہ حلال ایک دن حرام بن جاتا، حد سے کوئی چیز اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ بہترین دنیا کے کھانے حد سے زیادہ کھا لیں بیمار پڑ جائیں۔ دوائیوں میں تو خیر ہر ایک کو پتا، شیشی پر بھی لکھا ہوتا جو ڈوز بتایا گیا اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ چونکہ یہ جملہ میں نے اکثر آج اپنی بچیوں کی زبان پہ پایا۔ ایک سر پہ اسکارف پہن لیا، بال چھپا لیا، آج کے ماحول میں یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی، مگر اس کے بعد آگے بھی تو اسلام کے کچھ اخلاقی احکامات، کہا بھائی ہم کوئی حرام کو تھوڑی کر رہے ہیں، حلال بھی اگر ایک حد سے زیادہ وہ حرام بن جائے۔ پیغمبر نے دیکھا انہیں سبق دینا چاہیے۔ ایک دن پیغمبر نے ایسے پیسے والوں کو بلایا اور سب کو ایک رقم دی۔ اب فرض کیجئے کہ آج کل کے حساب سے ہم کہیں 10-10 ہزار، مولا کو بھی دی، ختم بات، کہا یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ بڑے خوش، بیٹھے بٹھائے کی رقم مل گئی۔ مگر چند مہینوں کے بعد جب مدینے میں گرمی کا موسم آیا، مدینے کی گرمی واقعاً وہ ہے جسے ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں کہ اتنی گرمی کہ چیل انڈا چھوڑ دے۔ واقعاً جو لوگ گرمیوں میں حج کر کے آئیں ان سے پوچھیں، مدینہ خاص طور پہ گرم ہوتا، بڑی شدید گرم۔ ایک بار پیغمبر نے ان سب آدمیوں کو بلایا، کہا چلو میرے ساتھ، اب حکم رسول ہے کیا کریں، چلے۔ اور یہ دیکھ کے جان نکل گئی کہ پیغمبر شہر کے باہر لے گئے، کھلا میدان، صحرا، جلتے ہوئے پتھر، شہر میں پھر بھی کوئی سایہ، کوئی عمارت، کوئی درخت، اور وہاں لے جا کے پیغمبر نے کھڑا کیا۔ اور آخری حکم تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کہا کہ ایک ایک آدمی آگے بڑھے، جوتے یا چپل اتارے، اس پتھر پر کھڑا ہو کر یہ بتا کہ اس نے وہ 10,000 کہاں خرچ کی۔ اب ہر ایک کام بڑھ رہا، اچھا تھا وہ پیسے ملے ہی نہ ہوتے، جنہیں نہیں ملے وہ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگائے سو رہے ہیں۔ پیسے مل کے ہماری تو مصیبت آ گئی، اس لیے کہ گرمی میں پتھر اتنا جلتا کہ پاؤں پہ چھالے پڑ جائے۔ ہر ایک باری باری جا رہا، کیا کر، پیغمبر کا حکم ہے۔ 10,000 کا حساب دیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، کوئی سور وور کھانے میں خرچ نہیں کیا، جائز کام۔ اگر 10,000 کا حساب دیتے دیتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زخموں کو سہلاتے ہوئے واپس آئے، اور سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا۔ لیکن آخر میں سب کو توجہ ہو کہ ارے ہم میں علی بھی تو ہے، آج بڑا مزہ آئے، آج بڑا مزہ آئے۔ آخر میں علی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا۔ چنانچہ جب علی کی باری آئی تو علی کو ایک اطمینان ہو رہا تھا، اگر ہم پر یہ مصیبت آئی تو علی پر بھی۔ مگر ابھی لوگ سنبھل کے علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی گئے، جواب دیا، واپس آ گئے، ایک لفظ کا انفقت، کتنی دیر لگتی؟ اردو کا ترجمہ پھر بھی لمبا، یا اللہ کے رسول آپ نے 10,000 دیے، میں نے گھر جانے سے پہلے راہ خدا میں سب تقسیم کر دی، بیوہ، یتیم، غریب، مریض، بیمار۔ انفقتو کہنے میں دیری کتنی لگتی ہے، ابھی جوتا اتارا بھی نہ تھا کہ جوتا پہن رہے۔ پیغمبر نے متوجہ کیا، اور دیکھو میدان قیامت کا بھی یہی حال ہے، بلکہ کیا بس مثال، مدینے کی گرمی کتنی ہی کیوں نہ، قیامت کا وہاں کا حساب کتاب، ایسا ماحول، اتنی گرمی، اتنی سختی، حلال میں بھی خرچ کیا ہو تو جواب دیتے دیتے کتنے گھنٹے گزر جائیں گے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مختصر رکھو، یا پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں، یا پھر آدمی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں گرمی سے بچا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کتنی دعاؤں میں یہ لفظ آیا، یہ خدا بندہ اس دن اپنے سائے میں پناہ دینا۔
جب تیرے سائے کے علاوہ کوئی نہ ہوگا. کچھ نیکیاں ایسی جو قیامت کے دن آدمی کو اللہ کی چھتری کے نیچے لے جا کے کھڑا کرتی ہیں. ان کا بیان آنے والے درس میں. ابھی تقریباً ایک ہفتے کے درس باقی. تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو نہ ہو, قالین نہیں ہے تو نہ ہو, حلال طریقے سے بھی جن کے گھروں میں یہ ساری چیزیں ہیں قیامت میں جواب دینا پڑے. اور یہ پیغام میرے مولا اپنی ضربت والے دن بتا دیا. عجیب دن تھا مولا کی ضربت کا. ام کلثوم کے گھر مہمان. یہ سارے مسائل آپ نے بار بار سنے. مسائل میں تو کوئی نئی بات نہیں آ سکتی ہے, مختصراً تکرار صحیح سن لی. ام کلثوم جب باپ کے سامنے افطار کی دعوت میں کھجور نہیں, روٹی, نمک اور دودھ کا پیالہ رکھا تو میرے مولا کہا کہ ام کلثوم اتنی ساری نعمتیں دسترخوان پہ جمع کر دیں. 2 روٹیاں, نمک کا ایک ڈھیلا, دودھ کا ایک شربت کا ایک پیالہ. ہمارے یہاں غریب سے غریب بھی سے قبول نہ کر. اور تمام کائنات کا امیر وہ کہتا ہے کہ ام کلثوم اتنی ساری چیزیں, ایک چیز اٹھا کے لے جاؤ. خالی یہ نہیں کہا, اس وقت وہ جملہ بھی دہرایا جو علی کے نام سے ایک محاورہ بن گیا. کہا سنو, امت دنیا فی حرامها عقاب وفی شبہاتها عتاب وفی حلالها حساب. یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے. اس کی حرام باتیں کرو تو قیامت میں سزا, مشکوک باتیں کرو قیامت میں ڈانٹ اور عتاب ہے, اور اگر حلال بھی کرو تو کم از کم حساب کتاب تو دینا ہے. چند خوش قسمت ایسے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں, باقی تو حساب دینا. علی نے بتایا کہ دنیا کا حرام ہی برا نہیں ہے, حلال بھی برا, کیونکہ حساب دینا جتنا مختصر اپنا حساب رکھو گے وہ اچھا. اور اگر اللہ نے تمہارے گھر میں غربت رکھی تو شکر ہے اس خدا جس نے ہمیں حساب کتاب کے بکھیروں میں ڈالے. شاید ہمارے گھر میں دولت آتی تو آج ہماری نیت یہ بھی ہو کہ حلال میں رہیں گے, شاید ہمارا دماغ خراب ہوگا. خدا نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالے ہیں. یہ علی کی شب ضربت کا پیغام. مگر اے مومنات, آج بیٹی نے باپ کی بات مان لی, مگر اگلا دن جب باپ یہی جملہ کہہ رہا اب بیٹی سے برداشت نہ ہو سکا. حکایت کی گئی کہ جب 20 رمضان آیا, وہ 19 کا دسترخوان تھا, جب 20 رمضان آیا میرا مولا ابن ملجم کے زہر کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا کہ علی کے سر پر زرد رنگ کی ایک پٹی بندھی, مگر کھال کا رنگ بھی اتنا زرد ہے کہ علی کے رنگ اور پٹی کے رنگ میں, کپڑے کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا. اور ام کلثوم بیمار اور زخمی باپ کے لیے غذا لائی, آج دودھ کا شربت لائی. علی نے دیکھا, کلثوم بیٹی میں نے کل رات کو ہی تجھ سے کہا تھا کہ تیرا باپ ایسی نعمتیں استعمال نہیں کرتا جس کا جواب قیامت میں دینا پڑے. کل بیٹی نے باپ کی بات مان لی تھی, آج کلثوم جیسی معرفت رکھنے والی بیٹی تڑپ اٹھی, دیکھ رہی ہے کہ میرا بابا زخمی ہے, میرے بابا کے جسم میں زہر ہے, میرا بابا کمزور ہے. کیا آدمی میرا بابا جو کی سوکھی روٹیاں کھائے گا؟ ارے کلثوم سے برداشت نہ ہو سکا. کیا بیمار, کیا زخمی, کیا کمزور بابا کے شکم میں آج بھی نمک کا ڈھیلا جائے گا؟ نہیں نہیں. تڑپ نے کہا بابا آج آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیں, آپ کو کلثوم کے حق کا واسطہ آج آپ یہی دودھ کا شربت استعمال کریں. زندگی میں پہلی مرتبہ کلثوم جیسی بیٹی نے باپ کو اپنے حق کا واسطہ دیا. علی نے کہا کلثوم اب میں کچھ نہیں کہتا, اب میں یہ دودھ کا شربت استعمال کروں گا, مگر صرف ایک سوال کا جواب دے دے, کیا جو غذا میرے لیے لائی گئی ہے یہی غذا میرے قاتل ابن ملجم کے لیے لے جائے
بجائی گئی ہے، سن بیٹی، جب تک کہ ابن ملجم کو یہی دودھ کا پیالہ نہ بھجوایا جائے تیرا بوڑھا بابا اس کے استعمال نہ کرے گا۔ اے میرے مولا، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ سب کے مولا ہیں، یقیناً یہ آپ کی شان ہے کہ اپنے قاتل کو بھی وہی دودھ کی غذا پہنچوائیں گے، لیکن مولا اگر آپ کا قاتل آپ کی توجہ کا طالب ہے تو آپ کا علی اصغر اس سے زیادہ آپ کی توجہ چاہتا۔ آج اس دشمن اہل بیت کو دودھ کا پیالہ بھجوایا جا رہا، ذرا عاشور کی سیب ہے، کربلا کے میدان میں آ کر یہ منظر بھی دیکھ لیجئے، آپ کا حسین اپنے ششماہ اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے ایک بار فریاد کر رہا کہ سنو اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، اگر پانی کے چند قطرے میرے بچے کو پلا سکتے ہو تو پلا دو۔ مولا یہاں آپ نے دودھ کا پیالہ بھجوایا اور وہاں اصغر کو پانی تو درکنار 3 بھاگ کا ایسا تیر ملا کہ رباب بھی یہ منظر دیتی ہیں، تڑپ کے کہتی ہیں یا بنیا مثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے 6 مہینے کے جانور وہ بھی ذبح نہ ہو، آئے میرا اصغر۔ اور اتنا ہی نہیں، بعد حکم اسلامی کے تحت ابن ملجم کا قتل لازم تھا، بعد احکامات شریعت کے تحت ابن ملجم کا قتل لازم تھا، لیکن میرے مولا نے حسن اور حسین کو بلایا، کہا کہ حسین اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور میرا قاتل، اور اگر مارا گیا تو فقط ایک تلوار لگانا اور دیکھو اس کے لاشے کی توہین نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ اگر کتا بھی مر جائے تو اس کو بھی مسلح نہیں دیا جاتا، اس کے لاشے کی بھی توہین نہیں ہوتی، خبردار ابن ملجم کے لاشے کی بے حرمتی نہ ہو۔ ارے میرے مولا ابن ملجم کے لاشے کا اتنا احترام آگے کربلا میں دیکھئے، یہ آپ کے حسین کا بے سر کا لاشا اور پسرے ساتھ کہہ رہا گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کا لاشا پامال کرنا۔ زینب یہ منظر دیکھتی ہے اور تڑپ کے عباس کو بلاتی ہے، عباس ذرا آگے دیکھ میرے مانیائے پہ کیا گزر رہی ہے، ارے اپنے آقا حسین کے لاشے کو بچا دے۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ مجھے میرے اس مظلوم امام مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب کے ان مصائب کا واسطہ، بانیان مجلس اور اس مجلس میں جو مومنات شریک ہیں، اور ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر ظلم سے محفوظ فرما، اور خداوندہ علی ابن ابی طالب کے اپنے قاتل تک کے حقوق کا واسطہ کی ادائیگی کا واسطہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کی شہادت بہت قریب آ گئی، پروردگارہ تجھے ان آخری چند گھنٹوں کا واسطہ جو علی کو اس دنیا میں مل رہے ہیں، علی کے ماننے والے تمام مومنین اور مومنات جو دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر جن کا ایثار ثواب، اور اس سفیدہ پر بیٹھی ہوئی مومنات کے سارے مرحومین، اعلی علیین میں ان سب کو اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، ہمیں سیرت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس دنیا میں علی کی مدد اور آنے والی دنیا میں علی کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما۔ ظہور امام میں